علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو مشہور عبادت گزار تھا۔ اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے لوگ اس کی دل سے عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے نا، جو فرماتا ہے اے میرے بندو تم میرے بن کر تو دیکھو، تم میرے بن کر تو دیکھو، ساری کائنات تمہارے قدموں پر نہ ڈال دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ میں نے تمہیں گدھا کیوں بنایا، میں نے تمہیں بھکاری کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو تم میرا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو خیرات مانگنے کے لیے۔ تم میرا دروازہ کیوں چھوڑتے ہو؟ میری چوکھٹ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو بھیک مانگنے کے لیے۔ تمہارا یہی عمل مجھے پسند نہیں ہے، اسی عمل نے تمہیں گدھا بنا دیا، اسی عمل نے تمہیں بھکاری بنا دیا۔ جب بھی مانگو میں رب سے مانگو۔ اے میرے بندو تم غلام ہو کر میری طرف بڑھو، میں رب ہو کر تمہارا استقبال کروں گا۔ کہتے ہیں کسی عبادت گزار کے پاس ایک متکبر شخص آیا، بڑی ہی رعب اور دبدبے سے کہنے لگا کہ تم میری رقم واپس کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تم میرا قرض واپس کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بہتری اسی میں ہے کہ مجھے میرا قرض واپس کر دو، ورنہ میں قاضی کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا اور تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کروں گا۔ یہ عابد نوجوان کہنے لگا اے میرے عزیز بھائی، میرے اور تمہارے درمیان آج تک کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، قرض لینا دینا تو رہی دور کی بات، میرے اور آپ کے درمیان تو کبھی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی لین دین نہیں ہوا، کبھی میں نے تم سے کوئی قرض لیا ہی نہیں، تم مجھ سے 300 درہم کیوں طلب کر رہے ہو؟ تمہارا مطالبہ سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ وہ ظالم شخص بولا تمہیں ہر حال میں یہ قرض دینا پڑے گا۔ اللہ والے نے کہا تم ایک بار اپنے مطالبے پر غور کرو۔ اس نے کہا میں نے غور کر لیا، تمہیں ہر حال میں یہ قرض ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ والے نے پھر سے کہا تم ایک بار اپنے مطالبے پر غور کرو، اور ادھر میں بھی سوچتا ہوں، گھر میں اپنے اوراق دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھول چکا ہوں اور مجھے میرے اوراق میں کوئی ایسی تحریر مل جائے جو تمہاری بات کی تصدیق کرے اور تمہیں تمہارا قرض واپس مل جائے۔ اللہ والا گھر آیا، ایک ایک اوراق کی جانچ پڑتال کی، سارے کے سارے اوراق چھان مارے، کہیں بھی اس کا قرض نہ ملا۔ جب کہیں بھی اس کا قرض نہ ملا تو رات کے دوسرے پہر جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی، چرند پرند انسان حیوان ساری کی ساری جب کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت اس اللہ والے نے کیا کیا؟ اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی او میرے مالک، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی، یا اللہ اگر وہ شخص اپنے قول و اقرار پر سچا ہے، اگر وہ شخص اپنی بات پر سچا ہے، اگر واقعی میں نے اس کا قرض دینا ہے تو پھر مجھے اس کا حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے میں نے اس کا قرض نہیں دینا، اگر وہ واقعی مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے چکروں میں ہے تو اس کا ہاتھ شل کر دے، اس کا ہاتھ فالج زدہ کر دے، تاکہ لوگوں کو میرا سچ اور اس کا جھوٹ معلوم ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ والے کی دعا کرنے کی دیر تھی۔ اگلے دن جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ایک دم ایک بھیانک منظر دیکھنے کو ملا کہ اس الزام تراشنے والے نوجوان کو لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اس پر فالج کا حملہ ہو گیا ہے، اس کا آدھا جسم بالکل شیل ہو گیا ہے، فالج زدہ ہو گیا ہے۔ اس شخص نے آتے ہی اللہ والے سے کہا تم مجھے معاف کر دو۔ اے اللہ والے کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ میں وہی شخص ہوں جس نے کل آپ سے دھاندلی اور زیادتی کرتے ہوئے 300 درہم مانگے تھے۔ اگر سچ پوچھتے ہو تو یہ سب کچھ میں نے آپ کو صرف ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہی کیا تھا، باقی نہ تو میں نے آپ کو قرض دینا ہے اور نہ ہی تو آپ سے لینا ہے، نہ ہی تو میرا آپ سے کوئی لین دین تھا۔ جب میں نے لوگوں کو آپ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا،
جب میں نے لوگوں کو آپ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میرے دل نے چاہا کیوں نہ اس کی عزت خاک میں ملانے کی کوشش کروں۔ اللہ والے نے فرمایا، او نادان، کیا تو جانتا نہیں ہے میرا اللہ صرف انہی لوگوں کا ہے جو میرے اللہ کے ہیں، جو اللہ کے نہیں، اللہ بھی انہی کا نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شیر کے اوپر سوار تھا اور سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا، حیران رہ گیا کہ شیر بھی انسان کا دشمن ہے اور سانپ بھی انسان کا دشمن۔ یہ شخص شیر کے اوپر سوار ہے اور سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص یہ بتا کہ تیری شیر سے اور سانپ سے صلح کب سے ہوئی؟ شیر کے ساتھ اور سانپ کے ساتھ دوستی کب سے ہوئی؟ اس شخص نے کہا، جب سے میں اللہ کا دوست بنا، اللہ نے انہیں میرا دوست بنا دیا۔ جب سے میں اللہ کا بنا ہوں، اللہ نے انہیں میرا بنا دیا۔ جب سے میں نے اللہ سے صلح کیے نا، اللہ نے ان کی میرے ساتھ صلح کر لی۔ خیر، اللہ والے کو ذلیل کرنے والا شخص کہنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسی حرکت بالکل نہیں کروں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا، کسی کو ذلیل نہیں کروں گا، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں نہیں ملاؤں گا۔ ہائے، اللہ والے نے ایک بار پھر سے دعا کے لیے اپنے بابرکت ہاتھ اٹھائے، عرض کی، مالک اگر یہ شخص اپنے قول و اقرار میں سچا ہے تو اسے ایک بار پھر سے شفا یاب کر دے۔ اللہ نے عین اسی وقت اپنے نیک بندے کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ یہ فالج زدہ شخص ایک دم اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، پھر یوں چلنے لگا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ جوانو، اللہ کی محبت میں بھی خالص بن جاؤ، اللہ کے پیار میں، معرفت الہی میں، خشیت الہی میں بالکل خالص بن جاؤ۔ جب تم اللہ کی محبت میں، پیار میں، خشیت الہی میں، معرفت الہی میں خالص بن گئے تو یاد رکھنا، پھر وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جب اللہ فرمائے گا، فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ اے میرے بندے تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا۔ جب میں تیرا ذکر کروں گا، گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں تیرے ساتھ صلح کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے دوستی لگانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔